سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا۔ بولو یار، بولو یار، بولتے رہو، جواب ہی دیتے رہو، کم سے کم لگاؤ بھی لگاؤ اور لگاؤ، بولو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مفلس مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مسلم ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جس اسلام کے تم ماننے والے ہو اس نبی کی تعلیم کو سنو، اس آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں محبت سے رہو، جس ملک میں رہو اس سے پیار کرو، جس وطن میں رہو اس سے عقیدت رکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور کی تعلیمات تو یہ ہے تمہارے دروازے پہ اگر کوئی بھوکا آ جائے، کوئی پیاسا آ جائے، اس سے اس کا مذہب معلوم مت کرنا، بلکہ اسے پانی پلا دینا۔ تم اس کو پانی پلا کے دنیا سے آؤ گے، میں محمد تمہیں حوض کوثر کے جام پلاؤں گا۔ کوئی دروازے پہ تمہارے بھوکا آ جائے، اس سے اس کا مذہب معلوم مت کرنا، اسے کھانا کھلا دینا، پیٹ بھرا دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تم اس کا پیٹ بھراؤ گے، میں محمد تمہیں جنت کے میوے کھلاؤں گا۔ بولیے کیا کھلائیں گے حضور؟ جنت کے میوے کھلائیں گے۔ آپ مسلمان بن گئے، اپنے آپ کو جنتی کہتے ہو، آپ تو انسان بھی نہ بن سکے، آپ کو کوئی تڑپتا ہوا سردی میں نظر نہ آئے، آپ تو اللہ اکبر گرم کپڑے پہن کے شوٹ بوٹ کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ کو آپ کی بستی میں کوئی غریب نظر آیا، آپ نے اگنور کر دیا، اس کے جسم پہ گرم کپڑے نہیں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے باپ کا سر پہ سایہ نہیں ہے، یتیم بچے ہیں، بیوہ عورت کے بچے ہیں۔ اگر آپ کو وہ بچے نظر نہیں آتے، آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ محمد عربی کے غلام نہیں ہو سکتے، مدینے کے تاجدار کے عاشق نہیں ہو سکتے۔ سنیو، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج مزاروں پہ جاتے ہو، پانی پت کرنال جاتے ہو، حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی کے مزار پر، حضرت ترک شمس الدین پانی پتی کے مزار پر جاتے ہو، سرہند شریف بھی جاتے ہیں آپ مجدد الف ثانی کے مزار پہ، بریلی شریف اعلیٰ حضرت کے مزار پہ بھی جاتے ہیں، اجمیر شریف غریب نواز کے مزار پہ بھی جاتے ہیں۔ کیا کرنے جاتے ہو؟ چادر بولتے ہو، چادر پیش کرنے جاتے ہو۔ سرہند شریف تم نے چادر پیش کی، بریلی شریف میں تم نے چادر پیش کی، کلیت شریف میں تم نے چادر پیش کی، اجمیر معلیٰ میں تم نے غریب نواز کی تربت پر چادر پیش کی۔ اب میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، مزاروں پہ چادر پیش کرنے والے غریب نواز کو تمہاری چادر کی ضرورت نہیں ہے، حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری کو تمہاری قیمتی چادر کی ضرورت نہیں ہے، ابو علی شاہ قلندر کو تمہاری قیمتی چادر کی ضرورت نہیں ہے، مجدد الف ثانی کو تمہاری قیمتی چادر کی ضرورت نہیں ہے، ان اولیاء اللہ کو تمہاری چادروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ والوں کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر ان کا فیضان حاصل کرنا چاہتے ہو، تو چادر مارکیٹ سے لے کر کے آؤ، کسی یتیم بچی کے سر پہ چادر لا کے ڈال دو، خدا کی قسم اجمیر والے غریب نواز بھی خوش ہو جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیسے پیش کرتے ہو وہاں جا کر کے، اس پیسے کا کیا ہوتا معلوم ہے آپ کو؟ جو چادریں تم پیش کرتے ہو ان چادروں کا کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ہارون رشید صاحب ادھر تو چادر پیش کی، مقصود بھائی ادھر دیکھو میری طرف، چادر پیش کی، اور وہ چادر شام کو مزارات سے اٹھی، جا کر کے دکانداروں کو دے دی گئی۔ اب پھر تم جاؤ گے مزار پہ، چادر خریدو گے، وہی چادر
چادر پھر مزار پہ جائے گی. بجنس ہو رہا ہے بجنس, تمہاری چادریں مزاروں پہ چڑھتی رہیں گی. اللہ اکبر, تمہاری نیازیں وہاں بڑھتی رہیں گی. تمہارے رشتہ داروں میں غریب کی بیٹی جوان ہے, اس کی عمر ڈھلتی جا رہی ہے, اس کے بالوں میں چاندی اتر کے آ گئی ہے, وہ بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے. وہ خدا کی قسم اولیاء اللہ کو نہ تمہاری نیازوں کی ضرورت ہے, نہ تمہاری چادروں کی ضرورت ہے, بلکہ تمہاری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت دن کے بعد دیکھیں چلو میں کھڑوں کو بولوں حضرت نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, آقا کی آمد, طہا کی آمد, یاسین کی آمد. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. رضوی دولہ بولو زندہ باد, رضوی دولہ, رضوی دولہ, شہزادہ اعلیٰ حضرت, نبیر اعلیٰ حضرت, شہزادہ حضور ریحان ملت, رضوی دولہ, رضوی دولہ, خطیب یورپ و ایشیا, خطیب یورپ و ایشیا, خطیب یورپ و ایشیا, نبیر اعلیٰ حضرت, نبیر اعلیٰ حضرت, شہزادہ حضور ریحان ملت. ہو جاتے تھے, لیکن اگر کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرتا تھا تو ان کے دل پہ نشتر بن کے اللہ اکبر وہ گالی چلتی تھی. وہ بریلی لوگ مخالفت کرتے رہے, مخالفت کرنے والے ختم ہو گئے. آج بھی بریلی کے سودا گران سے آواز آ رہی ہے, سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ, احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی. اور سنو, بنگال ہو, یو پی ہو, پنجاب ہو, امرتسر ہو, جموں کشمیر ہو, اللہ اکبر, بھارت کے علاوہ کہیں بھی جائیں سب میں مسلک اعلیٰ حضرت کی گونج نظر آتی ہے. کیا پتا کیا چلا؟ پتا یہ چلا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. حضور توصیف ملت اتنے خوبصورت ہے تو پھر اندازہ لگاؤ اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ, یہ انہی کا تو خون ہے, اعلیٰ حضرت ہی کا خون ہے حضور توصیف ملت. اللہ اکبر کبیرہ, توجہ فرمائے, بڑے بڑے قلمکاروں نے قلم اٹھائے, داغ دہلوی جیسے اللہ اکبر قلمکار نے ہارون رشید صاحب قلم اٹھایا تو انہیں بھی یہ کہنا پڑا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. اسٹیج والوں یار حق ادا کر دو, حضرت آ گئے, اب تو تم میں جان پڑنی چاہیے تھی, کئی پلی خون بڑھ جانا چاہیے تھا. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. میں عرض کر رہا تھا اللہ اکبر کبیرہ, اولیاء اللہ کو تمہاری چادروں کی ضرورت نہیں, اولیاء اللہ تمہارے اس عمل سے خوش ہوں گے. اگر تمہارے محلے میں کوئی غریب بچی ہے تو سب مل کر اس کا نکاح کر دو, اولیاء اللہ تم سے خوش ہو جائیں گے. اگر کوئی غریب رہتا ہو سب مل کر اس کی مدد کر دیا کرو. اللہ اکبر کبیرہ, غریبوں سے ہمدردی کرو. اگر کوئی رشتہ داری میں غریب ہے تمہاری, اس غریب رشتہ دار کو سلام کیا کرو. مالداروں سے صبر
رشتہ داریاں بناتے ہیں, مالداروں سے اللہ اکبر سب فون پہ بات کرتے ہیں, مالداروں کے یہاں سب جاتے ہیں, چمتکار کو نمسکار کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. غریب کو کوئی رشتہ دار بنانے تیار نہیں, غریب کو کوئی اپنانے تیار نہیں. اللہ کی قسم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ مصطفیٰ جان رحمت کی گھر کی ریت رہی ہے. جب زمانے والوں نے غریبوں کو ٹکرایا ہے تو محمد عربی نے غریبوں کو سینے لگایا ہے. آقا نے غریبوں سے ہمدردی کی ہے, مصطفیٰ جان رحمت نے غریبوں سے پیار کیا ہے. آؤ تاریخ کا ایک چیپٹر مختصر انداز میں تمہاری سماعتوں کی دہلیز پر رکھتا ہوں. اللہ اللہ. مصطفیٰ جان رحمت عید کی نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں چند بچے کھیل کود میں ہیں, نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, خوش ہیں. اللہ اکبر. لیکن ایک بچہ جس کے بال بھی گندے ہیں, بالوں میں تیل اور کنگا نہیں ہے, جس کے جسم پہ جو لباس ہے لباس بھی گندا ہے, پھٹا ہوا ہے. میرے آقا نے بچے کو قریب بلایا, ارشاد فرمایا بیٹے تم نے اللہ اکبر نئے کپڑے نہیں پہنے, یہ تو عید کا دن ہے. سارے بچے نئے کپڑے پہن کے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. وہ بچہ رو کر کے بولا تھا عید وہ منائے, نئے کپڑے وہ پہنے جس کا باپ حیات ہو, جس کا باپ زندہ ہو. میرے ابو جان تو آقا کے ساتھ میدان جنگ میں گئے تھے اور اسلام کے لیے لڑتے ہوئے, قرآن کے تحفظ کے لیے لڑتے ہوئے میرے ابو جان شہید ہو گئے. میرے ابو جان نے جام شہادت نوش فرما لیا. اگر میرا باپ ہوتا مجھے بھی نئے کپڑے لا کر کے دیتا, میرا باپ ہوتا تو انگلی پکڑ کے کاندھوں پہ بٹھا کے مجھے بھی عیدگاہ تک لے کر کے جاتا. آج میرا باپ نہیں ہے, مجھے میرے باپ کی یاد تڑپا رہی ہے, مجھے میرے باپ کی یاد رلا رہی ہے. پیغمبر اسلام کسی کا دل توڑ کر تشریف نہیں لائے تھے, بلکہ آقا ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کے لیے تشریف لائے تھے. پیغمبر اسلام نے بچے کا ہاتھ پکڑا, ارشاد فرمایا آؤ میرے ساتھ آؤ. آقا نے عیدگاہ کا ارادہ ملتوی کر دیا. مصطفیٰ واپس اپنے گھر کو آئے, آقا ریٹرن ہوئے, تشریف لا کر کے ارشاد فرمایا عائشہ یہ بیٹا ہے, اس کو غسل دے دو, بالوں میں کنگا کر دو, تیل ڈال دو, آنکھوں میں سرما لگا دو, عائشہ اس کے کپڑوں میں خوشبو لگا دو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے بچے کو نہلایا, غسل دیا, نئے کپڑے پہنائے, اللہ اکبر, خوشبو لگائی, بالوں میں تیل ڈالا, کنگا کیا. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اے بیٹی سیدہ فاطمہ تم اسے بھائی جیسا پیار دے دو, عائشہ تم اسے ماں جیسا پیار دے دو. میرے مصطفیٰ جان رحمت نے پھر اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور پھر اسے لے کر کے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے بچے ایک بات تو بتا, کیا تو اس بات پر راضی ہے, کیا تو اس بات پہ تجھے خوشی ہے کہ محمد تیرے ابو جان لگے, عائشہ تیری امی لگے, فاطمہ تیری بہن لگے, اللہ اکبر کبیرہ, حسن و حسین تیرے بھائی لگے. وہ بچہ اتنا سنتا ہے اور تڑپتا ہے, مچلتا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جسے محمد جیسے ابو مل جائے, جسے عائشہ جیسی امی مل جائے, جسے حسن و حسین جیسے بھائی مل جائے, جسے فاطمہ جیسی ہمشیرہ مل جائے, آقا پھر اس کے دامن میں کمی کیا ہے. کیا بات, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ اکبر کبیرہ. خوشیاں بانٹو, خوشیاں, لڑائی جھگڑوں سے باہر آؤ. یہ پولیس پرشاسن یہاں موجود ہے, میں ان کی موجودگی میں ایک بات کہوں گا. لوگ ان کی برائیاں کرتے ہیں, لوگ پولیس پرشاسن کو گالیاں دیتے ہیں, بولے چائے پانی مانگتے ہیں صاحب, پریشان کرتے ہیں بلا وجہ. میں کہتا ہوں غلط کہتے ہو تم نے سنا ہے ان کے کبھی قریب تو آؤ. تمہارا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو تم تیسرے کو لے کے کیوں جاتے ہو؟ پرشاسن کہتا ڈائریکٹ ہمارے پاس آؤ, کیوں کسی کو لے کر کے جاتے ہو, کبھی ان سے بات کرو. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دروگا جی سے ہماری بات ہوئی, وہ آگئے ایک مسئلے میں, اللہ اکبر, انہوں نے اتنے اچھے انداز میں سمجھایا. وہ لڑکے سے بولے یہ تیری بیوی ہے, ایک بات تو بتا, یہ
अपने माँ को, अपने बाप को छोड़ के आई है, अपने परिवार को छोड़ के आई है, ये अब अजनबी जगह है, इसके यहाँ रहने सहने में, दिल लगने में, तेरे घर के मामला समझने में टाइम तो लगेगा ना। वो कहने लगे ये बता, अगर मैं तुझे लेकर के यहाँ से 100 किलोमीटर दूर छोड़ के आ जाऊं, अजनबी जगह छोड़ के आ जाऊं, तुझे सेट होने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, उनको समझने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। उनके कहने का मतलब ये था कि ये जो नई लड़की है अभी तो निकाह में आई है, अभी 1 महीने में कैसे समझ जाएगी, लिहाजा अभी नहीं है, तो इसके लिए थोड़ी रियायत रखो, अपने दिल में गुंजाइश रखो। अल्लाह अकबर कबीरा। उनके कहने का मतलब ये था मौलाना हम नहीं चाहते हमारे पास लोग आए, हम तो चाहते हैं हंसी खुशी रहे, झगड़ा ना हो, लेकिन जब नहीं मानते अपने बाप को गाली दे के थाना आते हैं, भाई भाई सड़क के आता है, बताओ फिर ये नहीं डराएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। खुदा की कसम अगर कोर्ट कचहरी थाने न होते तो लोग पे लगाम हो जाते, कत्लो गारत करी होती। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तो इनका शिकंजा रहता है लोगों के सामने जो डरे हुए रहते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अर्ज करना चाहता हूँ, अपने आप को बदल लो। अगर तुम बुरे हो पूरा जमाना तुम्हें बुरा लगेगा, जिस बस्ती में रहते हो वो बस्ती तुम्हें बुरी लगेगी, जिस महल्ले में रहते हो वो महल्ला तुम्हें बुरा लगेगा। अपने आप को बदल लो। खुदा की कसम जरूरत नहीं है अल्लाह अकबर महल्ले को बदलने की, जरूरत नहीं है किसी और को बदलने की, तो अपने आप को बदल ले, अपना नेचर बदल ले, अपना कल्चर बदल ले, अपनी तहजीब बदल ले, अपना तमद्दुन बदल ले। जब तू चले तो इस अंदाज में चल, अपने आप को मोहब्बत रसूल के सांचे में ढाल ले। जब तू चले अल्लाह अकबर तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के दायरे में चले। जब तू बोले तो आका का गुलाम लगना चाहिए। तेरी रफ्तार बताए हुजूर का उम्मती है, तेरी गुफ्तार बताए मदीने वाले आका का चाहने वाला है, तेरी अदाएं बताए ये दुनियादार का चाहने वाला नहीं, आमना के लाल का चाहने वाला है। इस अंदाज में चल। जमाना बोले जब उम्मती इतना अच्छा है तो इसका नबी कितना अच्छा होगा। आला हजरत असीमुल बरकत फरमाते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला, बोलो बोलो, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जवान किसके पीछे जा रहा है, किसकी इक्तिदा कर रहा है, किसकी तकलीद कर रहा है, वो खुदा की कसम उसके पीछे चल। उसको चाहने वाला बंदा जिसने बातों को हाथ उठा के कहा है रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। जो मक्के में रहा तो रोता रहा, तड़पता रहा, अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। जो मदीना गया अल्लाह अकबर हिजरत करके वहां भी तड़पते रहे, मचलते रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब वो पैदा हुए तो तड़प के बोले अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। और जब वो विसाल करके अपनी तुरबत में पहुंचे तो हुजूर के लब हिल के कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। वो जवान किसके पीछे जा रहा है, वो जवान मुस्तफा के एहसान को फरामोश मत कर। आका ने तेरे लिए दुआएं की है। हुजूर कहते हैं जब तू मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मुझे तेरा भी नाम आता है और तेरे बाप का भी नाम आता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो तुझसे इतना प्यार करते हैं और तुझे खबर ही कुछ नहीं है, तुझे पता ही कुछ नहीं है। तू उनका उम्मती बन के तो देख, उनका आशिक बन के तो देख, उनका गुलाम बन के तो देख, जमाना तेरे कदमों में आ जाएगा। दुनिया की ताकतें तुझको सलाम करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। जो उनका हो गया जमाना उसका हो गया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया ये ख्वाब जाने की थी मैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तुझे जो जो शो नजर आएगी सब मुस्तफ़ा की गुलाम नजर आएगी, सब मुस्तफ़ा की आशिक नजर आएगी। ये आसमान का शामियाना, ये जमीन का बिछोना, ये शजर हजर, ये बरगो समर, ये खुशको थर, ये बहरोबर, ये बरगो समर, सब उन्हीं का सदका है, सब उन्हीं का तवस्सुल है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम इश्क मोहब्बत इश्क के मैदान के धनी है। कलम उठाते हैं, इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह ज़मीन ज़मा तुम्हारे लिए। हाथ उठा के सारा मजमा बोले ज़मीन ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन मका तुम्हारे लिए। सुन्नी अपनी किस्मतों पर नाज करो और शुक्र अदा करो। इस कमेटी का खुदा की कसम शेर आला हजरत के कलम के लिखे पड़े जा रहे हैं और किसके सामने पड़े जा रहे हैं।
आला हजरत के पोते के सामने पड़े जा रहे हैं। अब सुनो, बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। हारून भाई सुनिए, जमीन जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी में चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठी भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीन फलक, सुनो के सबक, वसित निशा तुम्हारे लिए, जुनों में चमन, चमन में समन, समन में फवन, फवन में दुल्हन, सहोए निहन, ऐसे में मन, ये अमन अमन तुम्हारे लिए, खलील मची, मसीह सफी, सभी से कहीं, कहीं न बने, ये बेखबरी, के खल्क धुरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर लिया, गए हुए राशिद किया, तुम्हारे लिए, समा वो चले, के बाग फले, वो फूल खिले, के दिन हो फले, लीवा को तोले, समय न खुले, रज़ा की ज़बात तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसाए हयातुन नबी, मसलके आला हज़रत। सुभान। समझ में आ रही है बात? अच्छा लग रहा आपको? मैं चाहता था थोड़ा टाइम पहले मिले, मैं डर रहा था हुजूर मेरे वक्त में आ जाएंगे। एक तरफ डर भी है, एक तरफ खुशी भी। टाइम तो बोलने का कम मिलेगा, लेकिन आज सनद बन जाएगी। आला हजरत के बेटे की मौजूदगी में तकरीर हो रही है। तकरीर रोज होती है अल्हम्दुलिल्लाह, बंगाल बिहार सब में हो रही है। तुम्हारे जम्मू में कई तकरीर हो गई, हाँ पर बराबर ना, जम्मू इधर से लुधियाना से आ गए। बहरहाल अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन सुनो, आज ये पहली मेरी खुश नसीबी है। हुजूर फरमा रहे हैं बड़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। मैंने कहा अल्लाह अल्लाह, ये कैसा खानदान है, अपने गुलामों को कभी भूलता ही नहीं है। जोर से हजरत फरमा रहे हैं, खुदा की कसम मेरा सीना चौड़ा हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। सोचो यार, इनके अखलाक ऐसे हैं, इन्होंने कभी गरीबों को फरामोश किया नहीं। आला हजरत के पास एक यतीम बच्चा आके बोला मेरी अम्मी ने तुम्हारी दावत की है। अल्लाह अल्लाह। आज लोग यतीमों को ठुकरा देते हैं, लेकिन इनके दादा बोले तबीयत अगरचे खराब है, लेकिन बेवा औरत ने और यतीम बच्चा बुलाने आया है। कहा बेटे दावत कब खिलाना चाहते हो? कहा अम्मी से पूछ के आऊं। आला हजरत बोले अगर तुम्हारी अम्मी की इजाजत है तो आज ही खा लेंगे। जोर से सुभान अल्लाह। और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। तुम्हारी अम्मी इजाजत है तो आज ही खा ले। बच्चा आया, कहा अम्मी कह रही है चले। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जो खाना था ना, अल्लाह अकबर, वो आला हजरत उसका परहेज कर रहे थे, खा नहीं रहे थे, परेशानी चल रही थी। लेकिन आला हजरत ने एक तरफ तो यतीम बच्चा था, एक तरफ परहेज का खाना था। का खाना अगर छोड़ दिया तो यतीम का दिल टूट जाएगा, तो परहेज टूटे तो टूट जाए, यतीम का दिल ना टूटे। परहेज टूटे तो टूट जाए, यतीम का, ऊंचा बोलो, यतीम का दिल नहीं टूटना चाहिए। अगर यतीम हाथ उठा के दुआ कर देना, खुदा की कसम अल्लाह के अर्श को हिला देती है। अल्लाह यतीम की दुआएं कबूल करता है। मजलूम की बद्दुआओं से बचा करो, मजलूम की दुआएं लिया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। अर्ज कर रहा था रब तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाया, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, और तुम अल्लाह की इबादत करो, उसकी ज़ातो सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। वबिल वालिदैन इहसाना, अपने बाप की इताअत करो, अपनी माँ की इताअत करो। अल्लाह अकबर कबीरा। आज जो खानवादा आला हजरत के जो चश्मो चराग हुजूर तौसीफ मिल्लत, अल्लाह अकबर यहाँ तशरीफ फरमा है, ताजुस सुन्ना यहाँ तशरीफ फरमा है, नबी रहे आला हजरत यहाँ तशरीफ फरमा है। लोगों से इनसे परेशानी क्यों है? इनसे परेशानी यूं है, इन्होंने दूध का दूध, पानी का पानी किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्होंने फर्जी लोगों की दुकानें बंद की हैं। लोग जो औरतों के पास आकर के पीरा मुरीदी करते थे, अल्लाह अकबर, इन्होंने उनकी दुकानें बंद की हैं। इन्होंने सच को सच कहा है, गलत को गलत कहा है। आज पीरा मुरीदी के नाम पे गुंडागर्दी हो रही है, पीरा मुरीदी के नाम पे शरीयत की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। आज मैं इनके हजरत के सामने इजाला करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। तू पीर फकीरों से कितनी दुआएं करा ले, अल्लाह अकबर कबीरा। तू पीर फकीरों को कितने हाथ चूम ले, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन तेरा बाप तुझसे राजी नहीं है, तेरी माँ तुझसे राजी नहीं है। और खुदा की कसम, अगर 100 वली मिल करके तेरे लिए अल्लाह अकबर कबीरा दुआएं कर रहे हो और तेरी माँ बद्दुआ करने लगे, अल्लाह 100 वलियों की दुआओं को रद्द कर देगा, तेरी माँ की बद्दुआ कबूल कर
کر لے گا. کیا مطلب؟ اگر ماں دعا کرنے لگے پوری دنیا کی بد دعا کرے تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ آج ہاتھ چومتے ہیں، میں منع نہیں کرتا، ان میں خون ہے اعلیٰ حضرت کا، لیکن سنو قسم خدا کی، اپنے گریبان میں جھانک کے بھی دیکھا کرو، کبھی ماں کے بھی قدم چوما کرو، کبھی باپ کی بھی دست بوسی کیا کرو. جنت کے لیے مارے مارے پھرتے ہو. آقا فرماتے ہیں جنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے. اللہ اکبر. میں دعا کروں، حضور دعا کریں، قبول ہو یا نہ ہو کوئی گارنٹی نہیں، لیکن ماں کی دعا قبول ہوتی ہے اس کی گارنٹی ہے. میں کہتا ہوں جوانوں، جب گھر سے سفر کیا کرو باپ کے ہاتھ چوم کے نکلا کرو، ماں کے قدم چوم کے نکلا کرو، ماں باپ کے ہاتھ چوم کے سر پہ رکھوا کے دعا لے کر کے ٹریول کیا کرو، سفر کیا کرو. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اور خدا کی قسم پوری دنیا ناکام ہو سکتی ہے، لیکن جو ماں باپ کے ہاتھ چوم کے سر پہ رکھوا کے دعائیں لے کے گھر سے نکلتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا ہے، کامیاب ہو کر کے واپس آیا کرتا ہے. ماں کی دعا تقدیر بدل دیتی ہے، باپ کی دعا تیری زندگی بدل دے گی. لہذا اللہ اکبر کبیرہ. کبھی فرصت ملا کرے تو اپنے باپ کی خدمت کیا کر، اپنی ماں کی خدمت کیا کر. ماں کا حق کبھی تجھ سے ادا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. آج میری قوم کے نوجوان ہیں، میں انہیں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں. آج ماں کی خدمتوں کو چھوڑا ہے، باپ کی خدمت کو ترک کیا ہے. کس کی وجہ سے؟ دوستوں کی وجہ سے، آوارہ دوستوں کی وجہ سے. اللہ اکبر. ماں باپ کے پاس بیٹھنا اچھا نہیں لگتا. وہ یاد رکھنا خدا کی قسم جن دوستوں کی وجہ سے تو نے ماں باپ کو بھلایا ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے دیکھا جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ہاسپٹل کے اندر، اللہ اکبر، جب بھرتی ایڈمٹ کیا جاتا ہے دوست پلٹ کے نہیں آتے، دوست خبر لینے نہیں آتے، لیکن یہ تیری ماں ہے. اللہ اکبر. اگر تو 40 دن بھی ایڈمٹ رہے تیری ماں تیری چارپائی کے برابر میں، تیرے پلنگ کے برابر میں، تیرے پیٹ کے برابر میں کپڑے بچھا کے بیٹھی رہتی ہے. ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کرتی، مولا میرے بیٹے کو زندگی عطا کر دے، مولا میرے بیٹے کو زندگی عطا کر دے. تیری ماں تیرے برابر میں روتی رہتی، بھیک مانگتی رہتی ہے. وہ تیرا باپ ہے، تیری ماں تیرے سامنے روتی ہے، لیکن تیرا باپ ہے تیرے سامنے نہیں بلکہ ہاسپٹل کے دونوں میں چھپ چھپ کر روتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ دعا کرتا ہے اللہ بیٹے کو زندگی عطا فرما دے، اللہ بیٹے کو شفا عطا فرما دے. اور خدا را ماں باپ کو فراموش مت کرو. پوری دنیا مل کے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنا پیار ماں کرتی ہے، جتنا پیار باپ کیا کرتا ہے. اور تو کہیں رہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں، تیری بیوی کو بچوں کو اتنی پرواہ نہیں جتنی پرواہ تیری ماں کو ہوتی ہے، جتنی پرواہ تیرے باپ کو ہوتی ہے. اگر تو گھر سے باہر جائے، تجھے آنے میں تاخیر ہو جائے، دیر ہو جائے، بیوی کو نیند آ گئی، بچوں کو نیند آ گئی، تیرے باپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، وہ بستر پہ کروٹیں بدل بدل کے کہہ رہا ہے اللہ بیٹے کو تاخیر ہو گئی، اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا. بار بار اپنی بیوی سے کہتا بیٹا نہیں آیا، بیٹے کے لیے فون لگاؤ پوچھو کہاں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رات کے 2 بجے بیٹے نے دروازے پہ آ کے دستک دی ہے، گھر میں بیوی موجود ہے، سو جاتی ہے، بچے موجود ہیں، سو گئے، لیکن پہلی دستک پہ یا تو خدا کی قسم اندر سے باپ کی آواز آئی ہے یا ماں کی آواز آئی ہے. یہ ماں باپ ہے جو اولاد کے آنے تک جاگ کے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں. نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے. میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش. میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے. منور رانا نے کہا تھا ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے. ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو ابھی ساتھ چلتی ہے. اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا. ماں نے آنکھیں کھول دی، گھر میں اجالا ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک صحابی آیا عرض کرتے آقا کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. میرے پیغمبر سے کہا تھا آقا میں نے مطاف میں چکر لگائے ہیں، 70 مرتبہ طواف کیا ہے ماں کو کاندھوں پہ بٹھا کر کے، کہ میں ماں کے حق سے سبکدوش ہو گیا. میرے پیغمبر فرماتے اپنی ماسی دیکھو ماسی، جب تمہارا بچپن تھا تم اپنی امی کی گود میں تھے، تم نے پیشاب پخانہ بستر پہ کر دیا تھا، رات کا وقت تھا، تمہاری ماں نے بستر کو دھویا، بستر گیلا پڑ گیا، تمہارا باپ غریب تھا، غربت تھی تمہارے گھر میں، دوسرا بستر نہیں تھا، تمہاری ماں نے مجبوراً وہی بستر بچھا دیا. تمہاری ماں گیلے بستر پر لیٹ گئی اور پوری رات تم اپنے سینے پہ سلا لیا، اس وجہ سے کہیں بیٹے کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، بیٹے کو نمونیا نہ ہو جائے. آقا فرماتے ہیں 70 مرتبہ خانے کعبے کا طواف کرا کر کے ابھی تو تم نے
اس رات کا بھی حق ادا نہ کیا ہے جس رات میں تمہاری ماں کی نے بستر پہ سوئی تھی اور تم پوری رات ماں کے سینے پہ سوئے تھے. سبحان اللہ. واہ واہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے باپ کی بھی اطاعت کرو، ماں کی بھی اطاعت کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ والدین کے ساتھ. اور والدین سے بھی کہتا ہوں خدا را بچوں کو دیندار بنا لو، بچوں کو دیندار بناؤ. قصور تمہارا بھی ہے پورا دن. ہمارے یہاں پہ کچھ غیر مسلم ہمارے بھائی بھی ہیں، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں بھائی آپ بھی اس چیز پر کنٹرول کرو. جو آج کل 24 گھنٹہ ہماری مائیں بہنیں کس پہ لگی رہتی ہیں؟ ٹیلی ویژن پہ لگی رہ جاتی ہیں. بچوں کی طرف کوئی فکر ہی نہیں ہے کس طرح بچوں کو ڈیل کرنا چاہیے، کس طرح ان کی تربیت کرنی چاہیے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ نہیں ہے کہ سارا ٹائم دوستوں کو دے دو، کاروبار کو، بزنس کو، دکان مکان کو دے دو. نہیں، کچھ ٹائم اپنے بچوں کو بھی دو، اپنی بیوی کو بھی دو. بچوں کو ٹائم دو، بچوں کو لوارث مت چھوڑو، بچوں کے پاس بیٹھا کرو، ان کو سمجھایا کرو، ورنہ یہ بچے آوارہ ہو جائیں گے، نہ کوئی بگاڑ دے گا اگر تم بچوں کو ٹائم نہ دو گے. بچوں کے پاس بیٹھو، بچوں کو ٹائم دو. خدا کی قسم اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارے بچے بد اخلاق بن رہے ہیں، مخرب الاخلاق بن رہے ہیں، بچے ماں باپ کے نافرمان بن رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ آج بچے ماں باپ کے فرما بردار نہیں رہے. آج بچے ماں باپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. غلطی ماں باپ کی بھی ہے پرورش میں. ماں باپ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، ماں باپ بچوں کے ٹائم میں آقا کی سیرت کو ان کے سامنے نہیں رکھتے، بچوں کو آوارہ چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل دیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنکھوں پہ فرق پڑ رہا ہے، انہیں چشمے کی ضرورت پڑ رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں کہتا ہوں بچوں کو موبائلوں سے دور رکھو، جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو اچھی شکشا دو، اچھی تعلیم دو. مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اکبر سیرت ان کے سامنے رکھو، حضور کا بچپن ان کے سامنے رکھو. اللہ اکبر. آج یہاں سے چند بچوں کی دستار ہوگی، وہ ماں باپ قابل مبارکباد ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل نہیں دیا، مولانا مزمل صاحب کے حوالے کیا، ان کی کمیٹی کے حوالے کیا. اگر ان کے ماں باپ چاہتے انہیں ملٹی میڈیا اللہ اکبر آن رائٹ موبائل دیتے، قیمتی موبائل دیتے، لیکن انہوں نے موبائل نہ دیا، بلکہ اگر دیا ہے تو قرآن مقدس دیا ہے. بچوں کے ہاتھ میں قرآن تھا. خدا کی قسم ایک سپارہ نہیں بلکہ 30 سپارے بچوں نے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیے. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اب یہ بچے جو ہیں نا اپنے ماں باپ کی بدنامی کا باعث نہ بنیں گے، اپنے ماں باپ کا نام فخر سے روشن کریں گے، ماں باپ کا نام روشن ہوگا. اور خدا کی قسم یہی بچے ہیں جب میدان قیامت ہوگا اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر کے جائیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، انہی کے ماں باپ کے سروں پہ اللہ تاج رکھے گا. اور جو کمیٹی والے اور جتنے لوگ ڈونیشن کرتے تعاون کرتے ہیں، اور خدا کی قسم یہ حافظ قرآن اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے، جو ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، جو انہیں کھانا کھلاتے ہیں، سردیوں میں گرم کپڑے دیتے ہیں، اور اللہ اکبر گرمی کے موسم میں ان کے لیے پنکھوں کا انتظام کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی کا انتظام کرتے ہیں. یہ قرآن کے حافظ اور خدا کی قسم جب جنت میں جائیں گے اکیلے نہیں جائیں گے، کہیں گے مولا انہوں نے گرمی کے موسم میں ہمارے لیے پنکھوں کا انتظام کیا تھا، ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا تھا، مولا سردی کے موسم میں رضائی کا گرم کتوں کا انتظام دیا تھا. اے مولا اکیلا ہمیں جنت میں نہ بھیجنا، جس نے ٹھنڈا پانی دیا تھا اسے بھی بھیج دے، جس نے گرم کپڑے دیے تھے اسے بھی بھیج دے. دنیا دیکھے گی خدا کی قسم دنیا کے اندر پیسے والوں کی چلا کرتی ہے، لیکن میدان محشر میں قرآن کے حافظوں کا سکہ چلے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سکہ ان کا. اس لیے کہتا ہوں ان سے کبھی نفرت مت کرنا، محبت کرنا، پیار کرنا. یا تو عالم بننا، یا عالم نہ بن سکو تو محبت کرنے والے بننا، پیار کرنے والے بننا، عقیدت رکھنے والے بننا. دنیا میں بات چلتی ہے لیکن میدان محشر میں حافظ قرآن کی زبان چلے گی. رب فرمائے گا اے میرے بندے تو قرآن پڑھتا جا، پڑھتا جا. حافظ قرآن قرآن پڑھتا جائے گا، پڑھتا
جائے گا, رب کی رحمت پکار کے کہے گی, جہاں تیری اللہ اکبر آخری آیت ہوگی وہی تیری منزل ہوگی. قرآن پڑھتا جا بڑھتا جا, اللہ اکبر, جس کو تو چاہتا ہے اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے چلا جا. بڑے خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ ان کی مدد کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, بڑے خوش نصیب ہیں آپ حضرات ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ کریم ہم سبھی کو حافظ قرآن سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین نہیں بولو کہ میں نے کوئی غلط دعا کی ہے؟ بڑی اچھی دعا کی ہے حضرات. میں چاہتا تھا کہ آپ کو کچھ باتیں بتاؤں اور میں سفل بھی ہوا حضرت کی موجودگی میں, سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, یہ حضرت کی موجودگی میں تقریر کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہے. ہاں میں کہہ رہا ہوں, دعوے سے کہہ رہا ہوں, بڑے بڑے اچھے الجام. ہاں یہ تو نظر رحمت کر رہے ہیں. جمال دیکھا بھی جلال نہیں دیکھا, جلال نہیں دیکھا بھی خانوادہ اعلی حضرت کا, لیکن یہ ہمارے لیے نہیں ہے, دشمنوں کے لیے ہے. زور سے سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور محبت سے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. حضرات اگر اجازت دیں تو میں حضور کا شجرہ پیش کر دوں, ہے اجازت؟ اجازت حضور, اجازت. مولانا مزمل صاحب ماشاءاللہ بڑی محنت ہے آپ کی. ایک اراکین کمیٹی مقصود بھائی ہیں, ہارون رشید بھائی ہیں. کام وہ کرو جس میں دل لگنا چاہیے. اعظم اقبال صاحب دل سے کام کر رہے ہیں, کرنے دو. میرا دل نہیں کر رہا ہے ایک چیز کو, سمجھ رہے آپ؟ دل سے جو کام ہو اس کے کچھ اثر الگ ہی ہوا کرتے ہیں. دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. الحمدللہ ہم ناشر مسلک اعلیٰ حضرت بننے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں. ہم کسی کی قید میں رہ کے تقریر نہیں کرتے کہ اس طرح تقریر کرنی پڑے گی شرط پہ, نہیں, ایسا نہیں. الحمدللہ یاد رکھیں, الحمدللہ خدا کا شکر ہے, جس کام کو دل چاہتا ہے وہ کام کرتے ہیں. آپ چوک کہو کہ اس موضوع پہ بولو, نہیں بولیں گے. زور سے زور سے زور سے, ہاں ذرا زور سے بولو سبحان اللہ, اور مچل کے بولو یا رسول اللہ. اب ذرا تڑپ کے شجرہ سن لو, میرے نبی کا بات ختم کر لو. دیکھو میں حضرت آدم سے بات کروں گا, حضور تک بات آئے گی. آپ کو بولنا ہے, مولانا عبدالسخی صاحب آپ کی آواز بیٹھ گئی اور آپ کی نیابت یہ کر رہے ہیں, یہ بولیں گے. اب ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیے, ایک سانس کے اندر بات ختم کر لو. دنیا کے پہلے انسان کا نام حضرت آدم. اے بھیا سونے کی ضرورت نہیں ہے, جاگ کے سنو. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. ذرا زور سے سو کے نہیں, جاگ کے بولو یا رسول اللہ. دنیا کے پہلے انسان کا نام حضرت آدم. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس ہیں. حضرت شیس کے بیٹے یانس کے بیٹے قینان کے بیٹے ملائیل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوشق کے بیٹے لمک نام کے بیٹے نوح کے بیٹے شام کے بیٹے زرحات کے بیٹے شالک کے بیٹے عابر کے بیٹے داتا کے بیٹے رابا کے بیٹے شارو کے بیٹے ناخور کے بیٹے تاروخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ. حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ. حضرت اسماعیل کے بیٹے قدار کے بیٹے عوام کے بیٹے حمل کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلمان کے بیٹے علیسیٰ کے بیٹے علیسیٰ کے بیٹے ہود کے بیٹے ہوا کے بیٹے عدنان کے بیٹے مہد کے بیٹے نزار کے بیٹے نزار کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فہر کے بیٹے غالب کے بیٹے نوئی کے بیٹے کعب کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, حضور توصیف ملت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. کاف کی سوہاد ہن یا آنکھ عین سواد, کاف ہا یا عین سواد, چہرہ ہے ان کا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا
ٹھنڈا کلیجہ نور کا، اے رضا یہ احمدی نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حضرات